یہاں مجھے ایک چیز یاد آئی، میں نے کہا چلیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. آپ میں سے ہی لوگوں نے کوشچن بھی کیے ہوئے تھے، پھر سب سلو کر کے چپ ہو گئے سارے کہ میرا پاکستانی پاسپورٹ کا اس کا کیا بنا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر جب ہم نے اپلائی کیا تو انہوں نے آبجیکشن لگایا کہ آپ کو اپنا پرانا پاسپورٹ دیں جو پہلے پاکستان کا بنا ہوا تھا، یا آپ اس کا نمبر دیں پاسپورٹ کا، تو پھر ہم یہ آپ کا وہ پروسیس کریں گے. اور اگر یہ نہیں آپ کر سکتے تو پھر ان کا دوسرا پروسیجر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا، ثابت یہ ہوا کہ آپ صرف کینیڈین ہو اور اب آپ پاکستانی نیشنلٹی پاسپورٹ بھی چاہتے ہو، تو اس کے لیے پھر ہماری آئی بی انوالو ہوتی ہے اور اس کے پاس یہ ہم ریفر کریں گے، وہ کلیئر کر کے آپ کو آپ کی معلومات کر کے آپ سے کوشچنس کر کے پھر کلیئر کریں گے، پھر بنائیں گے. یہاں تک تو یہ لاسٹ ایئر کی بات تھی. مجھے پتا تھا میں اپنے پرانے ریکارڈ کوئی بھی ضائع نہیں کرتا ہوں، ہمیشہ رکھتا ہوں سنبھال کے. وہ پاکستانی پاسپورٹ تو جب ہم گئے 95 سے لے کر 2000 تک وہ جو بنا ہوا تھا جس پہ ہمارے ویزے لگے کینیڈا میں، وہ بھی سیف تھا. اور اس کے بعد 2000 سے لے کر 2005 تک ہم نے اس کو ایک مرتبہ وہاں سے کینیڈا سے رینیو بھی کروا لیا. پھر 2005 کے بعد آن ورڈ ہم نے کہا کہ 2 پاسپورٹ خام کا رینیو کراؤ، فیس دو. حالانکہ یہ بھی کوئی بیوقوفانہ ہی تھا، پاسپورٹ آپ بنا کے رکھے، کون سی کوئی اتنی کوئی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ڈپینڈ کرتا حالات، اور ہم نے کہا خام کا فیس دیں، اتنا خرچہ اس پہ کریں، ضرورت کیا ہے. ہم نے ٹریول کرنا، کینیڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کریں. اور ہمارے پاس نادرا کا جو ہے وہ جو نائکوپ جس کو کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی کے لیے وہ ہے، اس میں پاکستان میں انٹری یا کینیڈا سے جب چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی آپ پاکستان جا رہے ہو تو آپ کے پاس پاکستان کا ویزا، تو ہم وہ نائکاپ دکھاتے ہیں، وہ ایکسیپٹیبل ہے پوری دنیا میں. تو اس کے اوپر ہم آتے تھے، یہاں انٹر ہوتے تھے، یہاں امیگریشن میں ان کو دکھاتے تھے کہ بھئی یہ ہمارا نادرا کارڈ ہے، یہ کینیڈین پاسپورٹ ہے. وہ کہتے ٹھیک ہے. سوال یہ تھا کہ ہمیں اس کی ضرورت پڑی حج کے لیے. ضرورت پڑی کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کا لا یہ ہے کہ اگر آپ کینیڈا یہاں پاکستان سے حج کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے. ذہن میں رکھیں کہ اگر پاکستان سے میں جانا چاہتا ہوں، پاکستان سے فلائی کرنا چاہتا ہوں، پاکستان سے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو پاکستانی پاسپورٹ آپ کو چاہیے. لیکن اگر آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں پھر کینیڈین پاسپورٹ گن انف، جیسے ہم ابھی عمرے پہ گئے تھے ماشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آیا. حج کے لیے آپ کو وہ چاہیے. تو اور اگر نہیں تو پھر آپ کینیڈا سے اپلائی کریں، حج پہ کینیڈا سے جائیں. یہ آپشن تو ہمارے پاس کھلا ہے. تو چونکہ لاسٹ ایئر ہم جب یہاں آئے ہوئے تھے تو ہمارے ذہن میں آئی کہ ہم یہیں سے چلے جاتے ہیں، حج پہ چلے جائیں گے. خیر وہ قسمت میں نہیں تھا تو نہیں ہوا. میں آپ اندازہ کریں کہ میں اس کا پیچھا کیا اس پاسپورٹ کا. ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے دیکھیں یہ اسپورٹس بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے. اس سے بھی جو تعلقات، جو ریلیشنس آپ کے بنتے ہیں نا، وہ چلتے ہیں فار ایور. کوئی بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے، کسی لیول پہ پہنچ جائے، لیکن جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کرکٹر تھا یا ہم اکٹھے کھیلے ہیں یا ہم فلانے جگہ پہ کھیلے. تو مجھے پتہ چلا کسی نے کہ وہ پتہ بھی کیا چلا، مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہاں سے چھوڑیں، آپ کراچی چلے جائیں، وہاں سے جا کے پاسپورٹ بنوا لیں، سیدھا اپلائی پاسپورٹ کے لیے آپ کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے ہو. تو میں وہاں کراچی گیا تو کیونکہ انہوں نے تو اپلیکیشن لینے سے پہلے انکار کر دیا. میرے خاص نے کہا جی نہیں، وہ تو مطلب ہے کہ جب تک آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی تو ہم وہ نہیں کر سکتے اور اپلیکیشن کی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں چلا گیا کراچی صدر میں اپنا خالد میمن صاحب وہ ڈائریکٹر اس کے پاسپورٹ آفس کے. تو مجھے کسی نے، جب میں وہاں پہنچے، شاید میں یہ اسٹوری شیئر کر چکا ہوں، بڑی دلچسپ ہے. ہمیں کسی نے کہا کہ آپ اس آفس میں جائیں تو وہاں آپ اس بندے سے ملیں، یہ آپ کا پاسپورٹ بنوا دے گا. تو ہم بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا چلے. کس بندے سے؟ خالص عمر جو ڈائریکٹر، اس سے نہیں. اس نے کہا جی یہ بندہ، ایک اور نام تھا. ہم وہاں پہنچ گئے، پوچھا جی بندہ کون ہے؟ دیکھا تو ایک بندہ باہر کھڑا ہوا دروازے سے تھوڑا ہٹ کے، گیٹ کے ہٹ کے، اور اس کو لوگ گھیرے ہوئے، کوئی وہ بات کر رہا ہوں. میں اسی وقت ماتھا ٹھنکا، میرے ساتھ جاوید تھا، یہ آصفہ کا بھائی چھوٹا. میں نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ آفس میں کام کرنے والا تو نہیں ہے، یہ ہے بروکر ایجنٹ جو پاسپورٹ بنواتے ہیں. یہ تو مانگے گا پیسے. اور میں نے کہا پیسے میں نے دینے نہیں ہے، حج کے لیے پاسپورٹ بنانا ہے، تو پیسے رشوت تو میں نے دینے نہیں ہے. تو ہنسا کرتا تھا بھائی پوچھے تو صحیح. لو جی، ہم نے اس کے قریب جا کے ہم نے اس کا نام کنفرم کیا. ہاں بولا. ہم نے کہا فلانے نے بھیجا. ہاں بولا ان کا مجھے فون آیا تھا. تو ٹھیک ہے.
تو اب بتائیں, میں نے ان کو بتایا, بولا کوئی مسئلہ نہیں, پاسپورٹ آپ کا بن جائے گا. تو اچھا بنے گا کیسے؟ تو بولا آپ کو جلدی چاہیے دیر سے چاہیے. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہو, اس کی کوئی اسٹینڈرڈ ٹائم ہے اس کا پاسپورٹ کا, تو ایک ارجنٹ ہوتا ہے ایک دوسرا ہوتا ہے. نہیں, بولا وہ ارجنٹ وہ تو ہے, اس سے بھی ہٹ کے بولا اب آپ کے پاس صرف کینیڈین پاسپورٹ ہے اور آپ کو اس کے لیے آپ کو یہ آئی بی کلیئرنس چاہیے ہوگا. اس کو قانون سارے پتہ. پھر میں نے کہا پھر تو اس کے لیے بولا کلیئرنس چاہیے ہوگا, تو آپ اب آپ کو, اس نے صاف کہا اس کے لفظوں میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ کون رشوت لیتا کون نہیں. اس نے کہا جی اگر آپ کو یہ جلدی چاہیے تو تھوڑا سا زیادہ مٹھائی دینی پڑے گی ان کو, اور اگر نہیں تو ٹائم لگے گا. میں نے کہا کن کو؟ تو اس نے صاحب بولا بھائی جنہوں نے آپ کی انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ کے بارے میں رپورٹ, تو انہوں نے ہی دینی ہے نا, پیسہ دینا پڑے گا تو وہ کلیئر کریں گے. میں نے ان سے وہ جیسے پیپر پکڑا ہوتا ہے نا, خدا جانتا ہے کہ میں نے اس کو پاسپورٹ پکڑا واپس. میں نے کہا یہ تو دیں مجھے. میں نے کہا بات سن لیں, اگر آپ کے پاس ہم حوالے سے آئے ہیں, کسی کے فون کے حوالے سے ریفرنس سے آئے ہیں, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو یہ پاسپورٹ بنانے کے لیے رشوت دوں گا اور ان کو, اور وہ بھی جن کے آپ اداروں کے نام لے رہے ہیں, تو میں نے کہا میں بنواتا ہی نہیں. میں حج پہ نہیں جاتا, بے شک یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہوں, لیکن میں رشوت دے کے پاسپورٹ بنا کے اس پہ میں حج نہیں کروں گا, پاسپورٹ مجھے دے دیں. تو کہتا مطلب آپ کچھ اس پہ دینا لینا نہیں کریں گے؟ میں نے نو. کہتا میں نے کہا اگر کوئی طریقہ ہے تو بتائے. بولا پھر ایک ہی طریقہ بچتا ہے. کہتا کیا؟ کہتا آپ ڈائریکٹر جو پاسپورٹ کا ہمارا یہاں کا صدر کا ہے, آپ چلے جائیں ان کے پاس, وہ خالد میمن صاحب. بولا ان کے پاس آپ چلے جائیں اور جا کے ان کو بتائیں اپنا مسئلہ. میں نے کہا بالکل جائیں گے. ہم چلے گئے, جا کے بیٹھ کے ان کا نمبر لے لیا. جب ہمارا نمبر آیا تو خالد صاحب سے ہم نے سلام دعا علیہ السلام کر کے, تو انہوں نے کہا جی سوال کیا کہ ایسے بائی دا وے سوال کیا کہ آپ وہاں سے میر پخاز آپ کا وہ لگتا ہے وہاں سے نہیں بنا. میں نے کہا انہوں نے ایسے منع کر دیا, وہ اپلیکیشن بھی نہیں لے رہے میری. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہو یا اور ہو, یا پھر آئی بی کلیئرنس پہ جب ہی ہوگا جب میں اپلائی کروں گا. تو اب میں نے کہا اب ہم اتنی دور سے آئے ہیں, میں نے بائی دا وے ایسے منہ سے نکلا کہ آپ کو پتا میں بھی کبھی بات تھوڑی سی لمبی بھی کر دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی میر پخاز تو ہیں اصل میں خالد صاحب, ہم انٹیریئر کے لوگ, ہمارا گاؤں ہے آگے ڈگری کی طرف, اب وہاں سے ہم ادھر آئے, ادھر سے ہم کینیڈا, اب یہ ہماری زمینیں وہاں ہیں, سب کچھ ہے, تو اس میں اب وہ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ میرے نام پراپرٹیاں ہیں, میرا گھر میر پخاز والا, تو ڈگری کے نام سے چونکے ڈگری میں میں بھی رہا ہوں. اچھا میں نے کہا اصل میں بات آئی تو میں نے کہا آپ کس اس حوالے سے مطلب وہاں, پھر خود ہی انہوں نے کہا دیکھیں اللہ ایسے گلواتا. کہنے لگا ٹنڈو جان محمد, ہم کرکٹ میں اپنے زمانے میں بہت کھیلتا تھا, تو میں ٹنڈو جان محمد بہت انہوں نے ٹنڈو جان محمد کرکٹ ٹیم کا نام لیا, تو میں نے فٹافٹ میں نے کہا رفیق, میں نے کہا ڈاکٹر افتخار, میں نے کہا جو ابھی سرجن ہے, اس کے بعد میں نے کہا زاہد, اور اس کے بعد میں نے کہا مٹھو, اور اس کے بعد میں نے اتنے سارے نام. تو وہ ایک دم یقین کریں حیران ہو گیا. بولا ان سب کے ساتھ تو بولا میں کھیلا ہوں. پھر وہ اس کے اوپر ڈسکس شروع ہو گئی کہ وہ افتخار بالر ایسا تھا, بڑا تیز بالر تھا, بڑا اچھا تھا, وہ ہے کہاں, یہ کہاں, وہ کر مجھے انہوں نے بولا ایسا باقی کام تو سب اپنی جگہ پہ چھوڑے. میں اب اس فیلڈ میں آتے آتے کہاں سے کہاں ادھر پہنچ گیا, میرا ان سے کسی سے رابطہ نہیں, لیکن افتخار سے میرا بڑا دل کرتا ہے ان سے میں کانٹیکٹ کروں, اس سے کیونکہ مجھے بڑا تنگ کرتا تھا بالنگ میں. کہنے لگا اس کا کر کن. میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب ہمارے یہاں کے ایک صحافی بھی ہیں دوست, تو ان کو میں نے وہاں سے فون کیا. میں نے کہا ایسے ایسے ہے, یہ خالد میمن صاحب ہیں, ان کو اس کا افتخار اپنا ٹنڈو جان محمد والا. اچھا وہ بڑا ٹچ میں ٹنڈو جان محمد کی ٹیم سے اور کرکٹ میں بھی بڑا انوالو رہا. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس نے بس رابطہ کر آ کے پتہ چلا جو افتخار جو ہے وہ سرجن ہے, لیکن آج کل وہ سعودی عرب میں ہے, اور وہاں سے اس کا کانٹیکٹ نمبر لے کے اس سے بات کر کے اس کا نمبر, وہ آپ اندازہ کریں کہ میں وہاں سے یہ بات چیت کر کے ختم کر کے جیسے میں گھر آیا تو مجھے اس کا نمبر, ساری انفارمیشن سب کچھ آ گئی. میں وہ خالد صاحب سے ان کو بھیج دی. مقصد میرا اس بات کرنے کا یہ کہ آپ دیکھیں میں نے اس کے لیے کیا کیا جتن کیے, اور قدرت نے بھی راستے آسان بھی کیا, اور وہ اتنا میرے سے بات چیت میں اور اس میں اتنا جسٹ فرینڈلی ایسا ہو گیا. ہو سکتا وہ بھی ایسا, لیکن مجھ سے تو ایک دم وہ ایسا ہو گیا, پہ بڑی ریسپیکٹ سے چائے کی بات کرنے. اس کو میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں, بس آپ مہربانی کریں, یہ میرا. اس نے میرے سامنے فون کیا, یہاں میر پخاز کے ہمارے جو ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ان کا ڈیزگنیشن ہوتا ہے زبیر صاحب ہیں. میں ویڈیو میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ابھی بھی اگر کوئی
سنیں یہاں کا لوکل حیدرآباد کراچی، اگر ان کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ تعلق ہو تو مہربانی کریں ان سے اب بھی کوئی بات کریں، ان سے کوئی وے تلاش کرو، آؤٹ آف وے نہیں، وے تلاش کریں جو لیگل ہے اور ہے۔ وہ کیا ہوا کہ ان سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی ظہور صاحب آپ کی اپلیکیشن نہیں، تو انہوں نے کہا جی سر ایسے ایسے آگے یوں ہوا، تو ان کے پاس نہ پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر ہے، نہ پاکستانی پاسپورٹ ہے۔ ہم نے نادرا کارڈ سے، میں نے ان سے یہ میں نہیں کہا، میں نے کہا میرا نادرا کارڈ آپ ڈال کے دیکھو، اس میں سے میرا پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر نہیں آئے گا۔ انہوں نے چیک کیا اور کوئی انفارمیشن میں، نتیجہ یہ نکلا، کنکلوژن اس کا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کمپیوٹرائز ہوئے ہیں بعد میں، آپ کا جو پاسپورٹ تھا یہ اس سے پہلے کا بنا ہوا، یہ سسٹم میں نہیں تھا، اگر آپ رینیو کرواتے تو سسٹم میں آ جاتا، سسٹم بتا رہا کہ اس کے پاس کوئی پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر نادرا کارڈ جو مجھے ملا ہوا جو یہ بتا رہا کہ یہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہے، لیکن اس کا یہ شناختی کارڈ نمبر یہ اور اس کا یہ اصل پرماننٹ ایڈریس یہ گاؤں ہے اور یہ میر پوخاز، تو پھر میں نے کہا اس بیس پہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں یہ نمبر پاسپورٹ کا کیا ہے، ہوں تو میں پاکستانی۔ وہ کرنے لگے جی لیگلٹی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے۔ خیر انہوں خالد صاحب نے کہا کہ اب آپ ایسے کرو کہ آپ زبیر صاحب فوراً ان کی اپلیکیشن بھروائیں ان سے لے کے اور ان کی سبمٹ کریں اپلیکیشن، اور دوسرا یہ کہ جو آئی بی کا جو ہمارا ایک پروسیجرل وے جس کو کہہ لیں، جو آفیشیل ایک وے ہوتا ہے کہ آپ کی فائل یہاں سے ادھر اسلام آباد گئی، اسلام آباد سے پھر واپس آئی بی کو آئی، تو انہوں نے آسان کر دیا، انہوں نے کہا جی ان کو آئی بی کا کلیئرنس کا لیٹر ابھی بنا کے ان کو دیں، اور یہ اس کے اوپر اور ان کو یہیں سے لوکل لوگوں کو ڈائریکٹ بھی بھیجیں، ان کو بھی دے دیں۔ پھر ان کو مجھے انہوں نے ایڈوائز کیا کہ آپ آئی بی کے، آپ لوکل وہاں کے رہنے والے ہیں، ان سے آپ یہ کلیئر کروا لیں۔ مجھ سے تھوڑی سی یوں غلطی کہہ لیں کہ وہ لیٹر جب اچھا یہ ساری چیز ہو گئی، اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی، انہوں نے لیٹر مجھے میرا اور وائف کا دے دیا، میں نے کچھ دوستوں کے حوالے کر دیا، کاپی ان کو دے دی، میں نے کہا یہ یار ان سے کلیئر کراؤ، بس یہاں یوں سمجھ لے کو یہیں سے میری مسٹیک ہوئی، ورنہ میں سیدھا آئی بی کے آفس میں جاتا یا ان کا فون نمبر لے کے ان کو کال کرتا، ان کے کسی بھی ذمہ دار کو کہتا بھی آ جاؤ، یہ میرا گھر ہے، آ جائیں، مجھ سے جو انٹرویو کرنا کر لیں، یہ میرے نام بے شک وہ جس کے بھی ہیں، لیکن اس وقت گاؤں کی جو زمینیں ہیں وہ میرے نام ہیں، اور ڈگری اس میں اندر ڈگری کے آگے جو ہمارا گاؤں ہے یہ گھر میرے نام ہے، تو اب باقی انویسٹیگیشن میں آپ کے پاس کیا رہ گیا یہ؟ تو مجھ سے یہ ہوا کہ میں نے یہ بھروسہ کیا کچھ اپنے دوستوں پہ، آپ کو پتا ہر کوئی اس دنیا میں بزی ہے، میں کوئی الزام نہیں ان کو دیتا، بہرحال میرے اپنے حساب سے انہوں نے جس طرح اس کیس کو پروسیڈ کرنا چاہیے تھا، میرے پاسپورٹ کے کیس کو میرے دوستوں نے اس طرح وہ نہیں کیا، تھوڑا بہت افسوس ہے مجھے، لیکن میں پھر ایڈوانٹیج یہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے جتنی ان کا پہنچ ہوگی انہوں نے کیا ہوگا، بس نہیں ہوا یا جو بھی ہے، انہوں نے کوئی زیادہ مجھے اپڈیٹ بھی نہیں کیا، تو میں چپ ہو گیا، واپس چلا گیا کینیڈا۔ اچھا یہ انہی دنوں کی بات ہے جب یہ آئی بی والوں کا لیٹر مجھے دے دیا اور ان کو کہا کہ آپ آئی بی والوں کو انفارم بھی کریں، اس کو خالد صاحب نے، دیکھیں خالد صاحب بیچارے کتنے مجھ سے ہم سے اچھے اور کتنے مخلصی سے انہوں نے کام کیا، کہتا ان کو کر کے ان سے کہیں کہ ان کو جلد کلیئر کریں، اور جلد سے مراد ہے کلیئر انہوں نے کرنا، لیکن بولا ان کو سامنے ان کو بولے بھی جائیں اور جا کے یا ان کو بلوائیں بات کر کے کلیئر کر کے، تاکہ ان کا کام جلدی ہو جائے، حج نہ نکل جائے۔ لیکن وہ یہ ہوا کہ آئی بی والے صاحب، اب آپ دیکھ لیں آئی بی والے کو، میں یہاں بھی ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میرے پاس نام بھی ہے، ان کا فون آیا مجھے، فون دنیا جہان کی معلومات لے لی، ساری معلومات لے کے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر آ گیا بھی اپنا میٹرک سرٹیفکیٹ، انٹر کا سرٹیفکیٹ۔ میں نے کہا سائیں یہ میٹرک اور انٹر سرٹیفکیٹ میرے جو ہیں وہ یہاں نہیں ہے، وہ تو کینیڈا میں ہے، میں آپ کو چلو منگوا دوں گا، لیکن اس وقت تو وہ میرے پاس نہیں ہے، اور باقی دوسرے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے میں آپ کو دے رہا ہوں، اور پاسپورٹ میرے پاس وہ ہے میرے پاس، لیکن میں کینیڈا میں ہیں، اسٹوریج میں رکھے ہوئے ہیں، وہ کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا سوائے میرے، وہ تو میں جب جاؤں گا جب بھی ملیں گے۔ تو کل اچھا بظاہر انہوں نے ایسے ظاہر کیا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں گا، مجھے میرے پاس ابھی بھی ان کا نام بھی لکھا ہوا۔ پھر ایک اور چیز یہ ہوئی جس کا مجھے بھی افسوس یہ ہوا کہ میں یہ چیزیں ان کے اوپر، جیسے فون آیا تھا نا، تو فون کے اوپر تو آپ اپنی پرسنل انفارمیشن کوئی بھی ہو، یہاں آرمی چیف کا بھی فون آ جائے، فون کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی بھی بندہ کہے میں جی آرمی چیف ہوں تو اس کا مطلب میں لائبل ہو گیا ان کو کہ میں لازمی جواب دوں؟ بولے نہیں، آپ سامنے ان کے جائیں یا ان کو سامنے بلائیں، پھر آپ بات کریں، ان کے آفس جائیں۔ فون پہ میری ان سے جب بات ہوئی تو میں نے اس میں اپنی ساری انفارمیشن ڈسکلوز کی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ میرا یہ واٹس اپ نمبر ہے
دیکھیں پھر میں نے ان سے یہ شیورٹی لی، میں نے کہا بھی پہلے تو آپ کلیئر کریں کہ آئی بی، بولا بھی اور ایسے کوئی آپ کو فون کر سکتا ہے بغیر آئی بی کے؟ جب میں آپ کو یہ بتا بھی رہا ہوں میں آئی بی کا بندہ، یہ میرا نام ہے، یہ میرا واٹس اپ ہے، اس واٹس اپ پہ آپ اپنے جو ڈاکومنٹس اویلیبل اس وقت آپ کے ہیں، آدھار کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، کینیڈین پاسپورٹ ہے، ایف آر سی ہے جو فیملی کا جو کراچی سے نکلوایا تھا وہ ہے، وہ ہم کو سارا جو ثابت کرتا ہے بچوں کے بھی ایڈریس یہاں کے ہیں اس گھر کے اور اس کے ساتھ، تو میں نے ان کو بھیج دیا، واٹس اپ کر دیا۔ واٹس اپ کرنے کے آپ سوچیں یہ دوسرے تیسرے دن ایک بندے کا فون آتا ہے، تو کہتا ہے جی میں آئی بی سے بات کر رہا ہوں، تو آپ کو وہ جو پاسپورٹ کلیئرنس کے لیے میں نے وہ آپ سے انٹرویو کرنا تھا، تو میں نے نام لیا ان کا، میں نے کہا آپ وہ فلان جنہوں نے 2 دن پہلے کہ بولا نہیں وہ صاحب دوسرے ہیں، تو میں نے کہا پھر صاحب اچھا اب یہاں میرا بھی دماغ جاگ گیا، میں نے کہا نا بالکل میں ایک لفظ آگے نہیں بڑھوں گا، آپ جو اب انفارمیشن مجھ سے لینی ہے وہ انہی صاحب سے لیں جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کا، جن کو میں سب دے چکا ہوں، میں اب فردر کوئی انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کروں گا، ہر بندہ ہر اٹھے میں آئی بی سے ہوں، ہر بندہ اٹھے آئی بی سے ہوں، تو میں کیا یہی کرتا رہا ہوں پورے پاکستان میں اپنی پرسنل انفارمیشن پھیلا دوں؟ میں نے کہا نہیں سر مہربانی مجھے پاکستانی، اچھا اس سے میں یہ ضرور پھر اینڈ میں نے کہا جس کو انہوں نے اس بات کو بڑا سیریس لیا، انہوں نے کہا یہ تو میری ڈیوٹی میں آتا ہے، یہ کام تو میں نے کرنا ہے، میں نے کہا آپ پاکستانی پاسپورٹ مجھے نہ دیں بڑی مہربانی، لیکن میں اب اپنی انفارمیشن میں یہ پھیلاؤں گا نہیں کہیں، آپ نے نہیں دینا نہ دیں، مجھے کلیئر نہیں کرنا نہ کریں، یہ 3-4 لفظ بول کے، اور میں نے کہا برائے مہربانی اب آپ مجھے دوبارہ فون نہیں کرنا کر کے، یعنی جیسے ہینگ اپ ہوتا ہے نا اس طرح میں نے اس کا پورا جواب سنے بغیر بھی میں نے فون رکھ دیا۔ اب اتنا عمل ضرور میں نے کیا کر کے، اب اس بات کو تقریباً 8-10 مہینے ہو چلے ہیں، اب ہم جب واپس آیا ہوں میں تو ساری بات کا رب الباب یہ کہ جب میں واپس آیا آ کے وہاں کینیڈا گیا تو میں نے اپنے پاسپورٹ وہ پرانے گھر سے جب سامان ہم نے اس نئے گھر میں موو کیا تو میرے ڈاکومنٹس والا جو باکس تھا مجھے پتا، میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا، وہ نیچے سے نکلا، اس کو کھولا، اس کے اندر 3 بیگ اور نکلے، اس میں سے پھر میرا بریف کیس اور اس کے اندر تو وہ پاسپورٹ میں لے کر آ گیا۔ اب کہانی یہی اسٹوری ختم ہوئی، اب لے کر آ گیا میں پاسپورٹ، اور وہیں سے اس کی کاپیاں میں نے اپنے ایک دوست کو بھیجی جس کو میں سمجھتا تھا کہ یہ کر سکتا ہے یہ کام، ان سے میں نے کہا برائے مہربانی آپ جلد سے جلد اس کو اپروچ کر کے مجھے یس یا نو میں کلیئر کر دیں تاکہ پھر ہم کینیڈا سے اپلائی کر لیں گے، بھائی نہیں جاتے اگر ابھی بھی کوئی رکاوٹ ہے۔ ان دوست کو میں نے وہ پاسپورٹ کی کاپیاں بھیجی، میں نے کہا آپ کو آفس جانا پڑے گا، سارا اس کو اسٹوری ان کو پہلے بھی پتہ تھی، تو میں نے کہا جا کے ان سے زبیر صاحب سے پرسنلی خود بات کریں اور یہ میرے پاسپورٹ کی کاپیاں لے جائیں، بھی اب تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں، اب تو آئی بی کی انوالومنٹ ہی ختم ہو گئی، جب میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اب کیا کرنی ہے، اور اگر ہے بھی تو مجھ سے انٹرویو پہلے کر چکے۔ اچھا وائف سے بھی میں بتانا بھول گیا، اس بندے نے پہلے مجھ سے بات کی کوئی آدھا پونا گھنٹہ مجھ سے، پھر آدھا پونا گھنٹہ انٹرویو وائف سے، اس کا فادر کیا کرتا ہے، اس کے بھائی کیا کرتے، ساری معلومات اس نے بھی دی۔ اب خدا کے بندو تم لوگ کیوں جہنم خرید رہے ہو دنیا میں بیٹھے ہوئے، اگر پاور والی پوسٹ میں بیٹھے ہو، بالکل میں ان کو آئی بی کو ہی کہہ رہا ہوں، کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، نام مجھے ڈر بھی نہیں، آ جاؤ اٹھا کے لے جاؤ، دوائیاں مجھے الاؤ کرنا جو میں ہارٹ کی کھاتا ہوں بس لے جاؤ جہاں لے کے جانا ہے، لیکن یہ شرم کرنی چاہیے کہ ایک حج کے لیے ایک بندہ اور لیگل کوئی اس میں 2 نمبری نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور آپ اس کے کیس کو ایسے الجھا کے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو کہ میں آؤں گا یا پورا شہر کا وفد لے کے آؤں گا۔ سورسز خدا کا شکر ہے بہت ہے میرے پاس بھی، اب کیا اس کام کے لیے میں اب تمام پوری دنیا کو وقت میں ڈالوں، مصیبت میں ڈالوں؟ یہ اس جو خالد میمن صاحب کی جو ایک سوچ تھی بس کافی تھی یہ ان سب کے لیے، لیکن اب کیا کریں، ہر کوئی اس نظام بسودہ اور بیہودہ نظام کے سامنے بے بس ہے۔ وہ جو زبیر صاحب بھی عادتاً مجھے وہ اچھے لگے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی رکاوٹ ڈال رہے ہیں، لیکن وہ جب آئی بی اب ان کا کیس ان کے پاس سے چلا گیا، آئی بی نے کلیئرنس ان کو دینی ہے، پھر وہ ہیڈ آفس اسلام آباد کو لکھیں گے کہ ان کو پاسپورٹ جاری کیا جائے یا جو بھی طریقہ ہوگا، وہ آئی بی اس کو کیس کو ایسے دبا کے اب بیٹھ گئی۔ پیسہ میں نے حرام ہے ایک دوں، مجھے ساری عمر گزر جائے، مجھے پاکستانی پاسپورٹ میں ایک ہی کنڈیشن پہ لوں گا کہ اسی لیگل وے میں، اسی پراپر وے میں جیسا میرا بنتا مجھے دے دیں، نہیں دیں گے رشوت میں ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ یہ اگر آئی بی والے بھی یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے، یا وہ شخص بھی جنہوں نے مجھے کال کیا، اگر ان کے ذہن، انہوں نے مجھے کہا نہیں کہ مجھے پیسے دے دو میں کلیئر کراؤں، کسی نے نہیں کہا، یہ اس بندے نے مجھے وہاں کراچی سے کہا کہ ان کو زیادہ دے دیں گے، جلدی کر دیں گے، نہیں دیں گے تو ٹائم لگے۔ اب ٹائم میں نے کہا نہیں دیں گے بھلے ٹائم لگے، وہ پچھلا حج نکل گیا، اب دوسرا حج بھی چلا جا رہا اور ابھی تک پاسپورٹ کی کوئی پہچان۔ تو میں نے اب کیا کیا آ کے اچھا جب میں نے دیکھا دوست نے بھی اپروچ نہیں کی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں پاکستان خود آیا، پاسپورٹ اپنے پرانے 4 پاسپورٹ، 2 آج وائف کے، 2 میرے لے کے
میں سیدھا آفس پہنچ گیا زبیر صاحب. خیر بہرحال بڑے اچھے, جب میں نے اپنا حوالہ فوراً پہچان لیا, انہوں نے بٹھایا بڑی عزت سے, رسپیکٹ سے. تو انہوں نے کہا جی آپ کا ظاہر صاحب آپ دیکھ لیں, ہم تو انتظار میں ہے کہ IB ہم کو کلیئر کرے تو میں آپ کو پاسپورٹ ایشو کے لیے آگے بھیج دوں نا. اب وہ نہیں بھیج رہی, تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیں. میں نے کہا آپ کچھ بھی نہیں کریں, جو مجھے اب سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے, 2 آپشن اس میں بچتے ہیں. یا تو مجھ سے فریش اپلیکیشن بھروا لیں اور یہ میرے پاسپورٹ کی دونوں کی, میں نے کہا میرے 8-10 ہزار فیس دی میں نے, وائف کی ارجنٹ کی, کھڈے میں گئی, مجھے نہیں اس کی پرواہ, چھوڑیں. مجھ سے فریش اپلیکیشن ہم سے بھروائیں ارجنٹ کی, اور یہ پاسپورٹ کی دونوں پاسپورٹ کی کاپیاں, 2 میری وائف کے 2 میرے, اس کو ساتھ لگائیں اور مجھے وہ پاسپورٹ ایشو کر دیں. اگر نہیں تو یہ پاسپورٹ کی کاپیاں میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ اوریجنل چاہیے یہ آپ رکھ لیں. انہیں اوریجنل دیکھے اور کاپیاں دیکھیں, اوریجنل دیکھ کے تو مجھے واپس کر دیے. کہتا یہ آپ سنبھالیں, اور جو پرانے فوٹو کاپیاں تھیں اس کے اوپر نوٹ فار ڈسکشن, تو اس کے اوپر نوٹ ڈال کے میرا فون نمبر ڈال کے رکھ لیے کہ میں اب اس کو فردر ڈسکشن کر کے پھر میں آپ کو, میں نے کہا یا مہربانی کر کے مجھے آپ انفارم ضرور کرنا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا, اور مجھے آئندہ لاحق عمل کیا مجھے کیا کرنا ہے. تو یہ ساری کہانی ہے. اب یہاں آ کے میرا کیس پھر رکا ہوا. میں پھر کہتا ہوں یہاں سے ہمارے انوائرمنٹ میں لوکل اس ایریا میں خدا کا نام لیں, کوئی اگر IB میں کوئی جان پہچان والا میرا ہو, یا کوئی عزیز اقارب میں سے ہو, کچھ دوستوں میں سے کوئی ہو, جسٹ لیگل کیس ہے, کوئی اس میں ہیر پھیر نہیں ہے. اب میں نے پروف بھی دے دیا اپنے پاسپورٹ کی, مجھے کلیئر کرو تاکہ مجھے پاسپورٹ ملے. تو میں اس سال ابھی بھی ہم وہ آخری مومنٹ پہ بھی, آپ کو پتہ ہے پاکستان سے پرائیویٹلی آپ لاسٹ آخری لوگوں نے ہفتہ پہلے بھی ان کو کر کے, تو اگر کوٹا بچا ہوا ہوتا ہے نا تو ایسا بھی ہوا آخری 10 دن پہلے, صرف حج سے 10 دن پہلے بھی اپلائی کیا لوگ, ایسے گئے مثالیں ہیں میرے پاس. وہ پھر ہم سوچ لیں گے کہ ہم نے افراتفری میں ابھی بھی جانا ہے یا نہیں جانا, یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن پاسپورٹ میرا ملنا تو یہ میرا حق ہے. اب انہوں نے اس حد تک مجھے الجھا کے رکھا ہوا, اور میں اس میں یہی کہوں گا صرف IB انوالو ہے اس میں. اب IB کا کوئی کارندہ, کوئی یہاں کا آفیسر, کوئی خدا کرے کوئی فالوور, کوئی ان میں سے کوئی نکل آئے ہماری بیٹی کا, ہماری فیملی کا, بیٹے کا, بہو کا, کسی کا بھی, جو آگے کسی کو اس کے لیے کہہ سکے کہ بھئی ان کے حال پہ مہربانی کرو, ان پہ احسان کرو, ان کو کلیئرنس دے دو. جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس میں جہاں بیٹھا ہوں یہ گھر میرے نام اور آج کا نہیں ہے, زمینیں میرے نام اور آج کی نہیں کہ ہم نے پاسپورٹ کے ٹائم پہ اپنے نام کرا لی. سال سے ہی پراپرٹیاں یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں, یہاں سے میں گیا سب کچھ ہے. اب مجھے یاد آیا جب وہ دیکھیں آپ سے ڈسکشن کرنے میں ایک چیز اور یاد آ گئی, جب اس بندے نے مجھے کہا نا میٹرک کا سرٹیفکیٹ, انٹر کا سرٹیفکیٹ, اب میں وہ وائف سے کہوں گا وہ بریف کیس جو ہے وہ میں نہیں لایا, یہ میرے ذہن سے نکل گئی کہ میٹرک اس کا انٹر اور ڈگری جو بھی ہے اس کی, یہ 3 سرٹیفکیٹ وہیں پڑے ہیں, ان کو میں کہوں گا اپنے بھی لیا اور میرے بھی اس میں سے ڈگریاں نکالو لا کے, جو میں نے یہاں سے گریجویشن کی اور اس کی, وہ بھی ان کو اگر چاہیے تو چلو وہ بھی ان کو جمع کرا دیں گے. لگے رہنا پیچھے میں نے میزائل کی طرح, انشاءاللہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے, اور جب تک گیو اپ میں نے نہیں کرنا کہ جب تک یہ مجھے میرا پاسپورٹ نہ دے. اور پھر اینڈ پہ اگر یہ زیادہ بگڑ گئے, آپ کو پتا آفیسر لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, ملک کو سنبھالنے والے یہ لوگ ہیں, ان کا بھی اگر دماغ گرم ہوا یا گھوما تو یہ ہو سکتا کوئی اپوزیشن لگا کے بالکل مجھے بندی کر دیں, اس میں میرے فائل کو ہی بند کر دیں, نہیں ان کو دینا نہیں ہے, یہ تو کسی ٹیررسٹ اس کا حصہ یا کس کا حصہ ہے. لیکن میں نے پیچھا, جب تک یہ مجھے نو نہ کہے میں نے پیچھا نہیں چھوڑنا. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے اگر کوئی کسی کا تعلق واسطہ کوئی سلسلہ بنتا ہو تو آپ مہربانی کر کے یہ ان سے کہیں, جو کہ بڑا لیگل ہے. اور اب میں اپنے دوستوں کو تو بالکل نہیں کہوں گا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو کوشش کرنی چاہیے تھی مجھے کم سے کم مجھے جواب دیتے کہ ہم ملے ہیں ان سے یا زبیر صاحب سے یا ان سے یا آفس میں, کوئی نہیں دے رہے, کوئی بات نہیں. یا اگر آپ لوگ بزی ہو تو میرا خیال ہے کہ میں نے مس جج کیا کہ آپ لوگ شاید اس کے اوپر کچھ تھوڑا پرسیو کر سکتے ہو, یا میں نے یہ سمجھا کہ آپ کر سکتے ہو, تو چلو یہ بھی میری غلطی تھی. میں اپنے طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کروں گا. اور باقی سب کو میں پیغام دے دیا, اگر کوئی ہیلپ کر سکتا ہو ان دوستوں سے ہٹ کے تو وہ مہربانی کرے اور مجھے کلیئر کروائے اور میرا پاسپورٹ مجھے دلوائے. بس یہی مجھے آپ سے کہنا تھا. اللہ حافظ. انشاءاللہ کسی اور کمپلین میں کسی اور ادارے کی کمپلین لے کے پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا انشاءاللہ. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ابھی میں اگر خالد صاحب کو میں فون کروں, میرے پاس ان کا نمبر بھی ہے, اور میری کچھ اتنی عادتیں کچھ ایسی ہیں کہ پھر میں یہ نہیں بننا, میں ان کو بھی 2-4 اب تک فون کر چکا. کراچی گیا سیدھا ان کے آفس میں پھر چلا جاتا. مجھے نہیں پتا کہ اب بھی وہ صدر میں ہی ہیں یا کہیں اور ہیں, لیکن صدر والے پاسپورٹ آفس میں ہم ان کے پاس گئے تھے.
تو چلو اگر صدر آفس میں نہیں دوسرے میں بھی ہیں اچھے عہدے پہ ہیں وہ اپنا پاسپورٹ کے ڈائریکٹر ہیں تو کر سکتے ہیں وہ کچھ تو کر سکتے ہیں لیکن ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ مالک ہے.